ویلکم بیک ناظرین. ماروی میمن واقعی کافی فیوریس ہے. دیکھیں ایک سازش ہوئی ہے میری پارٹی کے خلاف, ایک سازش ہوئی ہے کہ دو پارٹی سسٹم کے بڑے خواب ہیں اس ملک میں کچھ لوگوں کے, اور جب دو پارٹی سسٹم کے کچھ لوگوں کے, کچھ ہائی پاورڈ لوگوں کے خواب ہوتے ہیں, تو وہ جو سینٹرسٹ پارٹی ہوتی ہے نا جس نے اتنا بڑا کردار ادا کیا ہوتا ہے ڈیولپمنٹ میں, جو آپ نہیں ڈیلیٹ کر سکتے. اگر آپ ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو پھر اڑا دیں وہ ساری ڈیولپمنٹ جو ہم کر چکے ہیں, پھر ان روڈوں پہ آپ جا کے ٹریول نہ کریں, پھر آپ ہوا سے ٹریول کریں کیونکہ وہ روڈ ہم نے ڈیولپمنٹ صرف آپ لوگوں نے وہاں کی ہے, ویسے پورے پاکستان میں کی, پورے پاکستان میں کی ہے. میں آئی ایم ناٹ ریسپانسبل فار پاکستان, میں آئی ایم ناٹ ریسپانسبل فار پاکستان, میں انچارج گلگت بلتستان ہوں. تو آج میں اسی حیثیت سے آپ کے ساتھ بات کروں, کل کسی اور حیثیت سے آن پاکستان بھی ہم بات کر سکتے ہیں. میں صرف یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ جب اتنی ساری ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے تو وہ سونے جیسے کینڈیڈیٹ بن جاتے ہیں, اور جب وہ سونے جیسے کینڈیڈیٹ بن جاتے ہیں تو خوف ہوتا ہے جو حکومت کو کہ جی اگر یہ جیت گئے تو پھر یہ جو دو پارٹی سسٹم کا ہمارا خواب ہے یہ تو پورا نہیں ہوگا. تو کسی نہ کسی طرح سے ان کو فٹ کرنا ہے. شروع سے ہی کہہ دیا تھا, ہاں جی کائرہ نے کہا تھا شروع میں کہ جی پاکستان مسلم لیگ کو تو کچھ نہیں ملنا ہے. ارے بھائی جب آپ شروع سے کہہ چکے ہیں تو سب سے بڑی تو پری پول ریگنگ تو آپ نے, تو آپ بھی کہہ سکتی ہیں نا ماروی, آپ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے وہاں پر کام کیا, ہمیں ووٹ ملیں گے. ایک سیکنڈ, واٹ رائٹ ڈز ہی ہیو ٹو سے کہ جی آپ کو کچھ نہیں ملے گا. وہ کوئی فرسٹ آف آل وہ وہاں کر کیا رہے تھے؟ استور وہ گئے, ہنزا وہ گئے, جب ان سے پوچھا گیا کیوں گئے تو ان کے سارے ارباب عالمگیر کے خلاف سٹیٹمنٹس آئی ہیں کہ یہ منسٹر یہاں آئے اس علاقے میں, انہوں نے کہا کہ اگر گورنمنٹ سرونٹس یہاں کوئی ہیلپ کرتے ہیں کیمپیننگ میں تو ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا. ایک سیکنڈ میں پوچھنا چاہتی ہوں, اگر گورنمنٹ سرونٹس یہاں ہیلپ کرتے ہیں تو آپ کون ہیں؟ آپ تو سب سے بڑے آفس ہولڈر ہیں. سارے منسٹرز جو وہاں بیٹھے تھے سب سے بڑے آفس ہولڈرز وہ تھے, تو آپ کے خلاف تو پہلے ایکشن لینا چاہیے. کنکریٹ ایویڈنس کو دے دیں, مطلب کوئی ایسی چیز جس کے اوپر بات کی جا سکے. جی بی ایل اے 10 میں 5 پولنگ اسٹیشنز استک میں تھے اور 4 ٹرمرک میں تھے جن پہ پری پول نہیں, جس پہ پول ریگنگ اس طرح سے ہوئی کہ پولنگ ایجنٹس کو اٹھا کے پکڑ دھکڑ کر کے مکے لگا کے باہر نکالا گیا. جب آپ ان کے پاس اسلحہ خدا نہ نہیں تھا نا, شکر کریں کسی کے پاس اسلحہ نہیں تھا. کن لوگوں نے نکالا؟ خیر ایٹ لیسٹ میری ٹیم, انفارچونیٹلی مائی ٹیم گاٹ بیٹن اپ. نیکسٹ ٹائم میں بھی کہوں گی جی ڈونٹ گیٹ بیٹن اپ, بیٹ اپ ا لٹل بٹ. پر یہ غلط میسج ہوگا, مطلب ایز ان چارج مجھے یہ میسج نہیں دینا چاہیے کہ یہ الیکشن ہے, از دس فار پاکستانی الیکشن از کہ مائٹ از رائٹ. تو پھر میں بھی اپنے لوگوں کو غلط انسٹرکشن دوں گا, جی اگر آپ کو کوئی ہاتھ اٹھاتا ہے آپ بھی جا کے اس کو 10 ہاتھ اٹھا. دس از ناٹ الیکشن پروسیس. یہ تو پھر ہم بیکورڈ جا رہے ہیں نا سارے سلسلے میں. فار ایگزامپل یہاں ہوا کس کے تھرو ہوا, کچھ ناردرن ایریا کا کوئی میجر تھا, اس کا نام ہے میجر اعجاز. اس نے ایڈمنسٹریٹو ساری مشینری اپنے ہاتھ میں لے لی تھی اور اس نے یہ سارے ایکشن جی بی ایل اے 10 میں کرائے. جی بی ایل اے 23 چلتے ہیں, وہاں پیپلز پارٹی نے نہیں کیا ہمارے ساتھ, وہاں وہ 2 پارٹی سسٹم بنانے کے لیے پی ایم ایل این نے وار کی ہمارے ووٹوں پہ, اور اس طرح سے کی کہ رات تک تو ہم جیت چکے تھے. 11 بجے تک سارا کلیئر تھا, لیڈ ہماری تھی. پولنگ بوتھس جو ہے اس میں جو ہے بند, مطلب اس کو جو ہے وہاں جہاں ہم جیت رہے تھے, ٹیکٹک کیا ہوتا ہے, جہاں ہماری پولنگ سٹیشن ہمارے حق میں جا رہا ہے اس میں وہاں پھڈا کرا کے اس کو بند ملا. تو کچھ نہیں, 2 سیٹس ان کی, 2 آپ کی. ہماری 3 تھیں, ان کی 1 تھی. ان کو بیلنس آف پاور جب نظر آیا کہ ہم آگے جا رہے ہیں, پی ایم ایل کیو آگے جا رہی ہے, تو ان کو جو ہے اس میں پھر رات کو انہوں نے ریگنگ کرائی ہے. اور راتوں رات آمنہ انصاری جو ہماری ہیں ان پارٹی کی تو مان سکتے ہیں ہم کہ چلے جی آپ کہتی ہیں ان کے وہاں پر آفس مشینری یوز کر رہی تھی. نواز شریف صاحب پی ایم ایل این وہاں کیا کر سکتی ہے؟ میں بتاتی ہوں, کیونکہ ان کو بہت بڑا فوبیا ہے پاکستان مسلم لیگ کاف سے کہ ارے یہ نہ کچھ آگے بڑھ جائے, اور یہ تو ایگزسٹ ہی نہیں کرنی چاہیے. ان کو فوبیا ہے ہمارے اگینسٹ. میں صرف یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ ان کے اپنے قائد 6 ڈسٹرکٹ آئی تھنک انہوں نے ٹور لیا چاپر میں. اب وہ جس کا چاپر تھا, جس کا فیول تھا, جس اسٹیٹ مشینری انہوں نے یوز کی, وہ آپ کے سامنے ہے. انہوں نے 6 ڈسٹرکٹ کا ٹور کیا اور اس کے بعد اگر 1 سیٹ نکلے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب تھوڑی پریشانی کی بات ہے نا. تو اس کو بیلنس کرنے کے لیے بھائی کسی طرح سے پاکستان مسلم لیگ کے 3 نہ آ جائیں, انہوں نے لاسٹ میں راتوں رات وہ تبدیل کیے ریزلٹس. اس کے بعد یہ بھی سن لیں کہ جب وہ جلسوں میں گئے تو ہنزا میں تو خاص طور پہ ان کی بڑی امبیرسمنٹ ہوئی. ہنزا از ویری مچ پرو مشرف ٹیریٹری. میں جب وہاں گئی میں خود سٹن ہو گئی, اتنے نعرے, مطلب پاکستان مجھے بتائیے, آپ نے ایویڈنس مجھے بتا دیا, ان کے پاکستان نواز شریف کے جلسوں میں مشرف کے نعرے لگے, ان کو وہاں سے نکالا گیا. آپ نے یہ ایویڈنس مجھے دے دیا, آپ کے اس ایویڈنس کے اوپر ریلائی کون کرے گا؟ اس کا سورس میں نے پہلے بھی آپ سے پوچھا تھا, اگر سورس انڈیپینڈنٹ ہے تو پھر تو ریلائی کرے گا, پھر تو کوئی ریلائی کرے گا. اگر یہ آپ کے ورکرز کی طرف سے آ رہا ہے تو پھر آئی ایم سوری کوئی ریلائی نہیں کرے گا, کوئی بلیو نہیں کرے گا. وہ یہ کہیں گے آپ ہار رہے ہیں. ایک سیکنڈ, 3 وہاں آرگنائزیشنز تھیں. ایک تو انٹرنیشنل آبزرورز تھے,
ایک HRCP تھا اور ایک فیفن تھا. آپ تینوں سے پوچھ لیں, ساروں کی یہی کہانی ہے. تھوڑی انہوں نے ڈیٹیل میں لکھی ہے, میں نے تو ابھی نوٹس بنائے ہیں اسمبلی کی اسپیچ کے لیے, لیکن انہوں نے یہی باتیں کی ہیں اور ڈیٹیل میں کی ہیں, بلکہ انہوں نے انہوں نے ورڈ ریگنگ یوز کیا ہے ٹائم اینڈ اگین کہ وہ پوسٹ ریگنگ ہوئی ہے, پری پول ریگنگ ہوئی ہے. واٹ یو وانٹ, فیفن کی رپورٹ آپ لوگ جا کے اینالائز کر لیں. ایرونیس ووٹر لسٹ, اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے. پروسیجرل irregularities rules requiring voters to sign ballot receipt, too few booths for voters, voting secrecy compromised, photocopies of CNICs accepted. Please, یہ انگریزی ہے, جس کو انگریزی نہیں آتی میں اردو میں سمجھا دیتی ہوں, کیونکہ کافی. آپ نے پرائم منسٹر کو سمجھائی گے؟ پرائم منسٹر کو یہ پیش ہو جائے گی آج اسمبلی میں انشاءاللہ تعالیٰ. بائی دا ٹائم آپ کا پروگرام رن کرے گا یہ ہو جائے گی. بات یہ نہیں ہے, بات یہ کہ اب وہ سمجھ سے باہر ہیں سارے کے سارے. انہوں نے یہ سمجھا کہ جی ہم نے مائٹ اپنی یوز کر کے یہ اسٹیبلش کر لیا. انہوں نے مائٹ یوز کر کے کچھ نہیں اسٹیبلش کیا. انہوں نے یہی اسٹیبلش کیا ہے کہ وہ جمہوریت کی بالکل وفادار نہیں ہے, اور وہ صرف اور صرف آپ کی پارٹی نیشنل گورنمنٹ مانگ رہی ہے نا, اب آپ کی پارٹی ڈیمانڈ کی نیشنل گورنمنٹ ہو جائے. دیکھیں وہ صرف ایک سجیشن تھا, میری بات ہوئی ہے چوائس صاحب سے اس پہ, وہ ایک سجیشن ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ You don't seem to agree with it. نہیں, I don't disagree. No, I don't disagree with it. It's not a disagree or agree situation. حکومت انہوں نے بنانی ہے, اس کے بعد ہم اپنا لائے عمل طے کریں گے. آپ اپوزیشن میں بیٹھیں گے نا. obviously کیونکہ حکومت تو ان کی ہے نا, لیکن یہ تو فیصلے بعد میں ہوں گے جب وہ حکومت بنا لیں گے. رائٹ, پوائنٹ یہ نہیں ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ ریگنگ سے انہوں نے کیا پروف کیا. انہوں نے یہ پروف کیا کہ دے آر ویری ویک ایٹ دا سینٹر, اور ان سے چیزیں سنبھل نہیں رہی ہیں, اور کوئی فائدہ نہیں تھا اپنی میجورٹی یوں اسٹیبلش کرنے کی, کیونکہ لوگ نہیں مانتے. آپ نے توہین کی ہے لوگوں کی مینڈیٹ کی, یہ بہت ایک سیریس فالٹ ہے. اب ہمارا جو کام ہے اب شروع ہوتا ہے, کیونکہ اب ہم نے سمجھ لیا ہے کہ کس طرح سے الیکٹرل پروسیس میں فلاز ہیں. اب ان فلاز کو میرا اور آپ کا اور سب کا کام ہے کہ اس کو فکس کیا جائے, تاکہ نیکسٹ ٹائم کوئی ایسی حکومت ایسی کوشش بھی نہیں کر سکے. یہ آپ نے پرائم منسٹر کو آج پریزنٹ کرنی ہے یہ ساری چیزیں, پارلیمنٹ میں پریزنٹ ہوگا, پارلیمنٹ میں پریزنٹ ہوگا. اس کے اوپر دیکھتے ہیں رزلٹ کا. ہمارے بھی بریک ہے ناظرین, ایک بریک لیتے ہیں ہمارے ساتھ سے.